بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، 27ویں ترمیم کو لے کے وفاق میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اپنے عروج پہ ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ آج بڑی اہم اجلاس تھا جس میں اس کو گو ہیڈ ملنا تھا، لیکن آج اطلاعات کے مطابق وہ بھی کینسل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کچھ آرٹیکل 243 سے متعلق جو فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 243 سے جمہوریت پہ اثر پڑا تو قابل قبول نہیں، صوبوں کے اختیارات میں کمی کی مخالفت کریں گے۔ این ایف سی وہی جو آلریڈی ہمیں تھا کہ اس پہ ایشوز آئیں گے، لیکن 27ویں ترمیم کو لے کے وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی قیادت سے رابطے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ وزیر اعظم آذربائیجان چلے گئے ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ملک میں ہی رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی رضامندی پر کیبنٹ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جا سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اطلاع دی تھی اس ویک کے سٹارٹ میں جب آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی کہ اسی ویکنڈ پہ ہوپ فلی یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ٹیبل کر دی جائے گی، اس کے بعد 14 تک اس کو پاس کروا دیا جائے گا۔ لیٹس سی، ویسے تو یہ جو لیجسلیشن ہے اس کا مسودہ آخری وقت تک بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کی ٹائمنگز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ 26ویں کی دفعہ بھی یہی ہوتا رہا تھا۔ ناظرین، وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں نائب وزیر اعظم کیبنٹ اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں اور اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی کے جواب کا بھی انتظار ہے۔ اب پیپلز پارٹی سے متعلق آ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کل ان کی بڑی سی اے سی کی اہم میٹنگ تھی، اجلاس تھا۔ جب کل ہمارا پروگرام ہو رہا تھا اس وقت ان کا اجلاس چل رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے کل تھے ہمارے ساتھ بدر صاحب بھی اور سردار صاحب بھی، لیکن دونوں ہی چونکہ ان کا اجلاس چل رہا تھا، کوئی فائنل ہوئی نہیں تھی چیزیں، تو اس معاملے میں حتمی طور پہ کوئی بھی وہ نہیں ہمیں اپنا بتا سکے کہ ان کا کیا وہاں پہ ڈیسیژنز ہونے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے 27ویں آئینی ترمیم پہ صوبے کے حصے میں کمی کو مسترد کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے ہمارے پاس وزیر اعظم کی قیادت میں نون لیگ کا وفد آیا اور 27ویں ترمیم کے لیے حمایت مانگی تھی، جیسے کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا، بھانڈا پھوڑ دیا تھا موجودہ حکومت کا۔ حکومت نے آرٹیکل 243 میں تبدیلیوں کا سوچا ہے، ہم اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ آئین میں جو این ایف سی کے تحفظ کے خاتمے والی شق ہے اس کا خاتمہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یوں 27ویں آئینی ترمیم، سیاسی رابطوں میں تیزی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس دوسرے روز بھی آج جاری ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ آج کیا ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ آج ختم ہو جاتا ہے اجلاس، حتمی طور پہ کوئی چیز سامنے آ جاتے ہیں یا آگے بھی یہ چلتا رہتا ہے۔ آئینی عدالت کے قیام پہ حتمی فیصلہ نازل کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان بھی کراچی کے معاملے میں کراچی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی کراچی آمد ہے۔ صدر زرداری بلاول بھٹو سے ملاقات بھی اسکیجول ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ساری معاملات کدھر جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت آرٹیکل 140A سے مشروط کر دی ہے۔ لا ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے کہ 140A جو ہے وہ کیا ہے، اس سارے حوالے سے آج بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے وقاص ابریز خان، ماہر قانون۔ بہت شکریہ وقاص آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شیخ محمد یونس سینئر انالسٹ اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں حبیب صاحب سینئر انالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں وقاص کی جانب آؤں گی۔ وقاص، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ایم کیو ایم نے 27ویں ترمیم میں حمایت کا جو انہوں نے شرط رکھی ہے، مشروط کر دیا آرٹیکل 140A، یہ کیا ہے ایگزیکٹلی اس آرٹیکل میں؟ دیکھیں 140A جو ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ دی بلدیاتی سسٹم ان آر کنٹری، جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو ڈیل کرتا ہے کہ جو اقتدار ہے اس کو ہماری پروونشل اسمبلی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے بعد نچلی سطح تک منتقل کیا جائے۔ یہ تو ہمیشہ سے جو ایم کیو ایم کا مطالبہ رہا ہے، بلکہ پنجاب میں بھی اس حوالے سے آپ دیکھیں جو موجودہ بلدیاتی انتخابات تھے اس کے بارے میں بہت زیادہ شور و غوغا نظر آتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ ایک بڑا ہی ویلڈ ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے، جو 140 کا کنسیپٹ آئین پاکستان کے اندر رکھا گیا، بلکہ دنیا جی وقاص وقاص آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ناظرین، وقاص کی جانب دوبارہ آتے ہیں، شیخ صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ایم کیو ایم جو ہے مشروط کر دیا اس نے حمایت 140، اگر بلدیاتی سسٹم ہے وہ جیسے ابھی وقاص بھی کہہ رہے تھے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، کہاں پہ آ کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں؟ کیوں بلدیاتی سسٹم اگر آ جاتا ہے تو ایک بہترین سسٹم ہوتا ہے، اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہو جاتے ہیں، رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، تو کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ جی بالکل میڈم، اگر آپ دیکھیں یہ ایم کیو ایم کا بالکل جائز مطالبہ ہے۔ تو
اگر آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں دیکھیں گے، ایم کیو ایم کی جس وقت یہ بلدیاتی نظام موجود تھا، ان کے میئر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی، بڑا اچھا یوٹیلائز کیا تھا ساری چیزوں کو. لیکن اب یہ میرے خیال میں ہو جائے، یہ صرف لالی پاپ نہ ہو، ان کا مطالبہ وہ مانا جائے. دیکھیں اس میں اگر 27 میں امینڈمنٹ میں ہم دیکھیں گے، کچھ چیزیں کو بہتری والی بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے، جس میں ایک یہ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح ماضی میں بھی کوئی ایسی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے ہمارے ملک میں، تو وہ جب وہ صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے تو وہ پھر وہ یہ جو وعدے جو ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرف جو ہے نا وہ لوگ نہیں دیکھتے. وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک منشور بھی دیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کوئی اس پہ دھیان ہی نہیں دیتا کہ اس کے کیا نکات ہیں. حالانکہ منشور اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر دیکھیں منشور پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا کیا منشور دے رہی ہیں سیاسی جماعتیں. میاں صاحب کی طرف آتی ہوں. میاں صاحب، یہ جو ایم کیو ایم نے ایک شرط رکھ دی ہے بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایک بڑے اچھے طریقے سے اس چیزوں کو لے کے چلا جا رہا ہے. گو کہ انہوں نے جو قانون سازی کی ہے وہ اس کو تو چھوڑ ہی دینا، وہ انہوں نے ویسے ہی بڑی ماشاءاللہ قسم کی کر دی ہے. لیکن کیا پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں یا یہ آئین کا حصہ ہی نہیں بنے گا؟ نہیں، دیکھیں بات جب آئین کے بے شمار ایسے حصے ہیں جن پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. مثلاً آئین کے پہلے جو 10-12 چیزیں ہیں تو انسانی حقوق کا متعلق ہے، ان پر آج تک امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ اسی طریقے سے ایک تو بلدیاتی سسٹم جو ہے نا، یہ سیاسی حکومتوں کو وارا نہیں کرتا. یہ ابھی بے شک پنجاب گورنمنٹ نے بھی، پنجاب اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی ہے جس کو آئین کا حصہ بنایا جائے، اور ایم کیو ایم تو بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے بہت ٹچی ہیں. انہوں نے تو اس پہ موو بھی چلائی اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. ان کا مطالبہ یہ ہے. لیکن اگر اس کو آئین کا حصہ بھی بنا لیا جائے تو پاکستان میں جو ہے نا وہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. وہ ان کو بارہ ہی نہیں کھاتا کہ وہ اختیارات اپنے جو ہیں وہ نیچے تک، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ غصب کیے ہوئے ہیں اختیارات بلدیاتی اداروں کے. تو ایم پی ایم این اے جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات بھی انجوائے کر رہے ہیں، ترقیاتی فنڈز بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی. تو اصل میں یہ نیتوں کا فقدان ہے. اگر اول تو میرا نہیں خیال کہ یہ آئین میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی کو شامل کیا جائے گا، بلدیاتی سسٹم کو. لیکن اگر کر بھی لیا جائے تو وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے حکومتوں پر کہ کیا وہ اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گی یا نہیں کروائیں گی. بے شمار آئین کی شکیں ایسی ہیں جن پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کہنا قبل وقت ہے کہ اس کو شیلٹر مل جائے گا. شیلٹر سے اسے ملتا ہے جسے پروکار لوگ یا جسے بااختیار لوگ پسند کرتے ہیں. جی وکاس، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے. جی وکاس، اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجیے گا پلیز. اچھا، جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو چین گوئیاں یہ کیا سرائی کی جا رہی ہیں 27 ترمیم کے حوالے سے، اس میں 2-3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہے. این ایف سی کے حوالے سے، پھر اگر صوبوں کی حکمرانی ختم کر دی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ کنفیوژن جس چیز پہ پائی جا رہی ہے وچ از ایکچولی ڈیملا امنگ دی آل دی امینڈمنٹس ان پاکستان، جو 27ویں ترمیم کے تو میں خصوصی طور پہ مگر بات کروں تو وہ یہ کہ کیا 243 کی حیت کو بدلنے کے بعد انتظامی اختیارات یا ایڈمنسٹریٹو پاورز کسی صورت جو ہماری آرم فورس کے پاس تو نہیں چلے جائیں گے. دس وڈ بی دی کنسرن آف پی ٹی اے، دس وڈ بی کنسرن آف آل ادر پارٹیز. آئی تھنک کہ جو انتظامی اختیارات ہیں اسپیشلی فوج کے حوالے سے، وہ کسی صورت آرٹیکل 243 کے نیچے چلے جائے، جو کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ہمارا، وہ تو سارے آرمی سے ریلیٹڈ معاملات کرتے ہیں. اس کے باوجود جو ہمارے ایئر سٹاف ہے یا دیگر جو ہمارے نیول فورسز ہیں اس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف شاید دیکھتا ہے. تو شاید فیلڈ مارشل کو یہ استطاعت دے دیا جائے کہ اوور آل جو ہماری
فوج کے تمام انتظامی امور ہیں، انتظام و انصراف ہیں، وہ تمام کا تمام وہ دیکھے. جو دوسری بات آگے اس کے اندر پھر وقاص صاحب وہ بات کریں نا، یہ جو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کروانے پہ غور کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، چونکہ ہم نے حال ہی کے اندر جو 10 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جنگ دیکھی، اور جنگ ایسی کہ دشمن جو ہے ہمارے حلق پہ دانت گاڑنے کے لیے ہمارے گھر میں گھس آیا الٹیمیٹلی. تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی جس نے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر عزت دی. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، if we are looking back into the glass of history, we will surely come to know کہ ہمارے پولیٹیشین شاید ہمیں اتنی عزت نہ دلوا سکے دنیا بھر میں. ایک بھٹو صاحب تھے جنہوں نے UN کے اندر جا کر پاکستان کے ایک بہترین مقدمہ ڈالا. اس کے بعد شاید جو ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل ہے، ان کی وجہ سے امریکہ بھی ہمارے گن گا رہا ہے، ان کی وجہ سے دیگر کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے. جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس کو عزت و تقریب کے نگاہ سے سب سے بڑھ کے وقاص طاقت کا توازن خطے میں تبدیل ہوا ہے. ہاں بالکل وہ ہے. اور دیکھیں فائدہ اگر ان کو ان سے ریلیٹڈ میٹرز کے اندر کسی قسم کی بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے، عہدوں سے نوازا جاتا ہے، تو شاید وہ کب ہوگا. وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے ہماری فوج کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، یہ ایکچولی ڈیزرو all kind of means under the constitution of Pakistan. اچھا رہ گئی بات کمنگ ٹوورڈ دی لاسٹ تھنگ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹس لائے جائیں گے یا اس کے اندر آئین کے اندر فردر امینڈمنٹس کی جائیں گی. آئینی عدالت کا قیام تو پہلے سے ہو چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور آئینی بینچ بھی بنا دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کو لامحدود آئین کی تشریح کے حوالے سے جو اختیارات بھی دے دیے گئے. اس کے بعد اگر ایگزیکٹو مجسٹریٹس بھرتی کر لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ آئین کی حیت کو بدلنے کے لیے یا ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل ہوگا. لیکن وقاص مجھے ایک پروونشل ٹامنی تھی جس کو جب 18ویں ترمیم کی گئی 2010 کے اندر، آئین کے اندر 101 آرٹیکلز کو انسرٹ کیا گیا، موڈیفائی کیا گیا، ٹریم کیا گیا، امینڈ کیا گیا. اس کے اندر جو اس کی جو حیت تھی، اس میں اگر نٹشل ہم بات کریں، جو اس کا میگنا کارٹا تھا یا اس کا جو بڑا حصہ تھا وہ پروونشل ٹامنی کی بات کرتا تھا، ہماری صوبائی خود مختاری کی بات کرتا تھا. تو اس کے اندر شاید جو سب سے بڑا دھچکا لگے وہ وفاق کو اسٹرینتھن کر دیا جائے، اس کے ساتھ جو دھچکا لگے وہ KPK کو لگے، اور جو دھچکا لگے وہ سندھ کو لگے اور بلوچستان کو لگے. چونکہ پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے جب وفاق میں بیٹھی ہے. تو ان صوبوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آہو بقا یہ چیزوں کو کار کی جائے گی کہ ہمارا جو حق ہے خود مختاری کا، جس میں پروونشل چیپٹر ڈور پہ ایجوکیشن کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہیلتھ کو بھی ڈیل کیا جا رہا ہے، بہت سارے ایسے چیپٹرز ہیں. اگر وہ ساری کی ساری جو چیپٹر جو پروونشل ٹامنی کے اندر آتے تھے انڈر دی پروونشل ٹامنی 18th امینڈمنٹ، وہ ساری ان سے واپس لے لی گئی تو شاید بہت بڑا نقصان ہوگا پروونشل ٹامنی کے حوالے سے. اور سیکنڈلی مور امپورٹنٹلی ہمارے جیسے ملک کے اندر جب وزیر اعظم جو ہے وہ KPK میں جائے تو اس کو پراپر طریقے سے جو اس کا آئینی اس کی رسپیکٹ ہے، جو تکریم ہے تقدس نہ دی جائے. سندھ میں جائے تو وہاں بھی شاید نہ دیا جائے، بلوچستان میں جائے تو شاید وہاں نہ دیا جائے، لیکن پنجاب میں ہے تو دیا جائے. تو شاید ایسے ملکوں کے اندر یا ایسے معاشروں کے اندر یا پولیٹیکل کلچرز کے اندر صوبائی خود مختاری بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جہاں پہ ہر ایک صوبے میں ایک پروونشل لیول کی جماعت یا ایک وفاقی جماعت پروونشل لیول پہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. اگر وہ بھی اس کے گلے میں بھی توک ڈال دیا گیا تو یہ جماعتیں بالکل چلائیں گی، اور یہ جماعتیں بالکل شور و غوغا بھی کرے گی، آہو بقا بھی کرے گی، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. پروونشل ٹامنی پاکستان کے آئین کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیز رکھی گئی ہے، چونکہ جو بلدیاتی نظام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے پوری دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں بہترین طریقے سے لوکل باڈیز کا سسٹم گورن کرتا ہے، نچلی سطح تک اقتدار کو منتقل کریں تاکہ لوگوں کے گھروں کے مسائل، چوکوں چراہوں کے مسائل، روڈز کے مسائل، ہیلتھ کے مسائل ایک عام جو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہے اس تک تو پہنچے. ایک MNA جو اسلام آباد میں جاتا ہے، ایک MP جو پروونشل تنظیموں کی نمائندگی کرتا ہے، شاید اس تک ان کی رسائی اس طریقے سے نہ ہو جس طرح ایک علاقے کا ناظم ہے یا چیئرمین ہے اس تک ہو. لہٰذا پروونشل ٹامنی جو ہے ایک صوبے میں رہنے والے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، شاید ان کی پروونشل گورنمنٹ بڑے بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. اور پنجاب از ون آف دا فائنسٹ ایگزامپل. پنجاب کے اندر جس طرح CM صاحبہ یہ ساری چیزوں کو لے کے جا رہی ہیں، دس از فائنسٹ ایگزامپل. اور اس چیپٹر کو نہیں کھولنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی NFC کو لے لیں یا دیگر معاملات کو لے لیں،
وہ آئین کے اندر آپ ضرور کریں. دیٹ از یور NFC کا ایشو ہے نا وکاس میں آپ کی جانب آتی ہوں. پرابلم 238 اور 239 موجود ہے کہ آپ کوئی بھی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو 2/3 میجورٹی سے کر سکتے ہیں. وکاس میں آپ کی جانب آتی ہوں, آپ درست کہہ رہے ہیں وکاس, آپ درست کہہ رہے ہیں. 239 آف کانسٹیٹیوشن از کنسرنڈ, تو وہ کر سکتے وکاس ہیں. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ امendments پہلے ہوئی ہیں اور جو 26ویں موسٹ کنٹروورشل تھی وہ بھی ہو چکی ہے. وکاس میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ لیکن ابھی بھی بات وہی ہے کہ وہ یہ بات کا پتنگڑ ہم بنائیں, کھودے بہار گل کو نکلے چوہا, یہ چیزیں اس طرح ہونا, چیزوں کو دوسری نہج پہ لے کے جا کے میری آواز جا رہی ہے وکاس تک؟ جب امینڈمنٹس ہوں تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ, کیونکہ مسودہ نہ ہمارے پاس ہے نا. وکاس آپ درست کہہ رہے ہیں, میں آپ کی جانب آتی ہوں دوبارہ. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے کل اپنے پروگرام میں نا ایک خبر بریک کی تھی, میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے, ایک تو یکساں نصاب کی مخالفت کر رہے ہیں, دوسرا لوکل باڈیز کا پنجاب اسمبلی نے ابھی ریزولوشن پاس کیا اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور NFC کا تو وہ کھل کے سامنے آ گئے تھے. اب جو کل اس کا CC کا اجلاس ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے 243 میں تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے, اور باقی انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, تمام نکات مسترد کر دی ہیں. اب دیکھتے ہیں نیگوسیشن کیا ہوتی ہے. حکومت NFC سے کیوں پیچھے چلی گئی ہے؟ مطلب اگر صوبے اپنا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں اور کچھ چیزیں فیڈریشن کو واپس کر دی جاتی ہیں, جیسے یکساں نصاب ہے وہ اگر واپس چلا جاتا ہے, تو اس میں صوبوں کو کیا پرابلم ہے؟ صوبوں اسپیشلی سندھ کو لے کے چلیں, بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تقریباً 58-59% صوبوں کے پاس جاتا ہے, وفاق کے پاس تقریباً آلموسٹ 40% تک رہ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کیوں بیک سٹیپ پہ چلی گئی ہے؟ اچھا اب میڈم اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں گے نا, جب جس وقت 26ویں آئینی ترمیم آنے والی تھی, اب وہ اس آنے سے کچھ 4-5 دن پہلے کی صورتحال دیکھیں گے, اس وقت کی جو آپ اگر وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو گورنمنٹ گر جائے گی, حکومت ہی گر جائے گی. یہ کچھ نہیں ہونے والا, یہ سب جو ہے نا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. 27ویں ترمیم میں کرنا کیا انہوں نے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, لیٹ می ایکسپلین. اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دو جو مین جو ان کی جو شکیں تھی, جو مین جو مقصد تھا 243 اور جو ہے نا آپ کی یہ جو آئینی بینچ ہے, آئینی عدالت ہے, اس کے اوپر یہ متفق ہو چکے ہیں. اب اس کے اوپر انہوں نے متفق ہو کہ اس کے آئینی بینچ جو آئینی عدالت بننے جا رہی ہے وہ کیا ہے, وہ تھوڑا سا میں 243 پہ بھی بعد میں بات کرتا ہوں. آئینی عدالت جو بنے گی, جو آپ کا آئینی بینچ ہے, اس آئینی بینچ کو ہی یہ آئینی عدالت کا جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے, وہی اطلاع ہے کہ 7 میں سے 5 ججز وہی آگے بھیجے جا رہے ہیں, اور پہلے جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں آئینی جج کے, ابھی تو اطلاعات ہے نا, ابھی جب ہوگا وہ جسٹس امین الدین ہے. اچھا اس میں اس طرح ہے کہ چیف جسٹس نہیں ہوگا, وہ چیف جج ہوگا. چلیں چیف جج کہہ لیں, چیف جسٹس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. چیف جسٹس جو یحییٰ افریدی صاحب رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سارے طے ہو چکے ہیں. 243 پہ آ جائیں. 243 میں یہ کافی دن پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, یہ جو بحث چل رہی ہے کہ ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی, یہ بیسیکلی مین جو مقصد ہے اس کا 27ویں ترمیم کا یہ دو ہی چیزیں تھیں, 243 ہے اور یہ آئینی عدالت ہے. 243 میں ایک نیا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے جس کو CDS کہیں گے, چیف آف ڈیفنس اسٹاف. جی جی, چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا جو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز. ہاں جی, چیف آف کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, تو اس کا یہ ہوگا کہ جس طرح ابھی میرے ساتھی نے ایک بات کی کہ وہ جو موجودہ جو صورتحال بنی پاک انڈیا جنگ کے دوران, وہ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اس وقت وہ پہلے والی جنگیں نہیں لڑی جاتی. اب جو جنگیں جو ہے نا بہت تیز ہو چکی ہیں, ڈرونز ہیں, سائبر اٹیکس ہیں. اب اگر فرض کریں اللہ نہ کرے کسی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا پروسیجر کیا ہے ملک کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو ہے نا وہ اجلاس بلایا جاتا ہے. اس میں سارے وزیر اعظم ہوتے ہیں, چاروں فوج کے سربراہ ہوتے ہیں, وزیر خارجہ ہوتا ہے. پھر وہ اس پروسیجر میں جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے. اگر ہم اس کو دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں تو وہاں جو یہ جو وہاں کمانڈر ان چیف کا عہدہ ہے تو وہ بھی انڈیا میں پریزیڈنٹ کے پاس ہے, امریکہ میں آپ دیکھیں گے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے, ایران میں وہ سپریم لیڈر جو ہیں وہ آیت اللہ جو خامنائی ان کے پاس ہے. اب بیسیکلی اب وہ اس بحث کو ختم کرنے کے لیے
یہ ایک ڈیوٹی لگائی گئی تھی گورنمنٹ کی کہ یہ آئین 243 میں امینڈمنٹ کر کے تو یہ جو ہے نیا عہدہ لایا جائے، اور اس میں جو ہے نا ہمارے آرمی چیف صاحب کو اور جو ہے جو CDS جو آئیں گے ان کو جو ہے نا پروٹیکشن جو ہے نا وہ فراہم کیا جائے۔ اچھی بات ہے نا، دیکھیں ہماری فورسز تو فرنٹ ہاں پہ آ کے بالکل لڑتی ہیں، تو ہونا اگر ان کو چاہیے۔ پروٹیکشن مل اچھا رہی ہے نہیں، میں وہ ابھی ایک اس میں لیکن جو مقصد تو اوورآل یہ نظر آ رہا ہے نا کہ تینوں مسلح افواج کو جو ان کے مابین جو ہے مانگی ہوگی متحدہ کمانڈ کو یقینی بنایا اچھا جاتا ہے، اس تو میں اچھی بات ہے۔ جو کنفیوژن ہے نا، جو لوگوں کے درمیان کنفیوژن ہے کہ اگر یہ CDS کا عہدہ آ جاتا ہے اور اس کی مدت جو بتائی جا رہی ہے 2025 سے لے کے 2030 تک بتائی جا رہی ہے، اگر یہ آ جاتا ہے، جو کنفیوژن ہے، جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ڈر کس چیز سے رہی ہیں، کیا اس عہدے کا کوئی آئینی کردار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو میری انفارمیشن کے مطابق جس طرح بھی یہ آئیں گے CDS، یہ جب ان کو عہدہ مل جاتا ہے 2025 سے 2030 تک یہ آ کے بیٹھیں گے، میرے خیال میں اس میں آئینی ان کا کردار کوئی نہیں ہوگا کہ فرض کریں کہ اگر آپ کے پریزیڈنٹ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ صدر کے اختیارات استعمال کریں گے یا اس طرح کی کوئی دوسری آئینی چیزیں استعمال کریں گے، میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی چیز ابھی تک۔ شیخ صاحب میری بات سنیں، میرا ایک پوائنٹ بیچ میں لے لیجئے، یہ جو نیا عہدہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا اس کی کمانڈ بھی تو انہوں نے ہی طے کرنی ہے نا، لیجسلیشن میں طے ہوگی نا کہ وہ جو نیا عہدہ دینے جا رہے ہیں، تفویض کرنے جا رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس کی آئینی رسپانسبلٹیز کیا ہے، تو یہ بھی تو لیجسلیشن میں ہی ہوگا نا، اس میں کنفیوژن والی کون سی بات ہے؟ اچھا اب 1972 میں آپ کے پاس یہ عہدہ تھا، لیکن اس کا وہ کمانڈر ان چیف تھے، وہ لاسٹ آپ کے کمانڈر ان چیف تھے جنرل گل حسن صاحب، ان کے کو بھٹو صاحب کے ساتھ کو معاملات جو ٹھیک نہیں چلے، تو وہ 1972 میں یہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ جو ہے نا وہ ختم کیا گیا۔ اب اسی چیز، اب میں تھوڑا سا اگر آپ کو وہ بتاؤں، 1971 میں ہم ایک جنگ ہار چکے تھے اور 2025 میں ہم ایک جنگ جیت چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے، اس وقت وہ عہدہ ختم ہوا تھا، اب یہ ہم نے جنگ جیتی ہے، یہ ہم اب عہدہ اس کی بالکل اب یہ عہدہ ہونا چاہیے، اب ہم نے جنگ جیتی ہے، بڑی بہت زبردست قسم کی جنگ جیتی ہے۔ میں آپ کی جانب آتی ہوں، میں ذرا ایک منٹ میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں، میں میاں صاحب کی طرف آ جاؤں۔ میاں صاحب، ابھی جو ہمیں حکام بالا بتا رہے ہیں ان کے مطابق مجوزہ آئینی عدالت جو وہ بنانے جا رہے ہیں، صرف آئینی معاملات نپٹیں گے اس سے، جس سے سپریم کورٹ کا بوجھ سو کالڈ کم ہوگا اور آئینی تنازعات کے تیز تر فیصلے ممکن ہوں گے۔ میاں صاحب، ابھی کون سا بوجھ ہے سپریم کورٹ پہ؟ ابھی بھی تو ہمارے پاس آئینی بینچ موجود ہے، آئینی جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے آئینی بینچ کر رہے ہیں، جتنے آئینی کیسز ہیں وہ سارے اسی میں جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب 26واں امینڈمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور ساتھ شاید جسٹس منیب تھے یا کوئی اور جج تھے، 2 رکنی بینچ تھا، ان کے سامنے کیس چلا گیا اور بعد میں ان کے سامنے سے یہ کیس آئینی بینچ میں یہ کہہ کے فارورڈ کیا گیا کہ جناب یہ تو آئینی کیس ہے، یہ تو عام ججز کے سامنے لگ ہی نہیں سکتا، تو جب بینچ تشکیل دیا جائے گا تو ان کے سامنے جائے گا۔ اب وہ نپٹا تو رہے ہیں کیسز، اب یہ جو جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے جسٹیفائیڈ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، حکومت جو ہے نا وہ اپنے معاملات چلانے کے لیے وہ ایک علیحدہ عدالت میں کر رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے پاس ان کے پاس جو ہے وہ قوت نہیں تھی، ان کو مولانا فضل الرحمان کی بھی حمایت کی ضرورت تھی، بہت سارے بندے بھی توڑنے پڑے، تو انہوں نے جو ہے وہ آئینی بینچ پر اکتفا کیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے واپس دینی پڑی۔ اب وہ سکسیسفل ہو گئے ہیں، وہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں بہت ایکسپیرینس موجود ہے، لہذا وہ اب منمانی کرنا چاہتے ہیں، وہ وہی آئینی بینچ کو جو ہے وہ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے پیرلل ایک متوازی عدالت قائم کر کے جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی ہے سارے معاملات ہے کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن جو سوال آپ کا تھا کہ جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی تھی جس میں جو ہے سپریم کورٹ پر بوجھ کم ہوگا، تو ایک طرح سے آئینی بینچ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ سارے کیسز جو ہے وہ تو دراصل سنے جا رہے ہیں جو حکومت کے کیسز ہیں، جس پر حکومت کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور آئین کے متعلق جو کیسز ہیں
لیکن پبلک کے کیسز تو ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جی جی بینچ علاقہ بنانے کا اور سپریم کورٹ پر باقی کیسز کے لگا کرنے میں پبلک کو تو رسی خبر فائدہ نہیں ہوا. وہ تو کیس اسی طرح کی اسی طرح. اور ویسے بھی میاں صاحب اگر کیسز کی پینڈنسی دیکھیں تو لوئر کورٹس میں تقریباً 80-85% پینڈنسی جاتی ہے لوئر کورٹس میں. ہائر کورٹس میں یعنی کہ سپریم کورٹ میں تو صرف 5 یا 6% کی پینڈنسی کیسز کی ہے. دیکھیں اصل سے لوگوں کو تو جو ہے وہ لوئر کورٹس اور ہائی کورٹس میں زیادہ مسئلہ. سپریم کورٹ میں تو بہت ساری کیسز جاتے ہیں. جی آپ اندازہ کریں کہ جہاں سے لوگوں کو ریلیف ملنا ہے وہاں تو آپ کو اقدامات نہیں کر رہے. درست. آپ کو ایک اور میں موٹی سی بات کرنا ہوں. جی پلیز. جی جی پاکستان میں جتنے قانون بنا ہے مجھے بھی پارلیمانی رپورٹنگ کرتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا. ان میں سے 90% جو قانون سازی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے حکومت کو زیادہ سے زیادہ دیے جائیں اور ان کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے, مخالفین کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے, اور وہ خود سکسیسفل ہونے کے لیے اپنے لیے قانون سازی کرتے ہیں. تو یہاں پبلک تو کہیں یہ اسپائسی آئینی ترمیم میں بھی آپ دیکھیں پبلک آپ کو کہاں نظر آتی ہے. یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے وہ حکومتوں کے درمیان ہی ہے. وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے, دوسروں کو قابو کرنے کے لیے, اس کے لیے یہ ساری آئینی ترامیم ہو رہی ہیں. اور کل کو کوئی اور گورنمنٹ آئے گی وہ یہ ساری ترامیم ختم کرتے کہ جس طرح 58 ہوا کرتا تھا اور وہ اس سے 4 حکومتوں کی بڑی چڑھائی گئی تھی, 2 مسلم لیگ کی اور 2 پیپلز پارٹی کی. تو اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ان کی ترامیم کرتے ہیں. یہ تو پاکستان میں تو اسی طرح جذبہ چلتا آ رہا ہے. اور جو پاکستان کا آئین تھا 73 کا جو نافذہ طور پر بنایا گیا تھا اس کی تو سب جو ہے وہ قبض ہو چکی ہے. وہ تو اس کی تو جتنی ختم کر دی گئی ہے, اس میں اتنی ترامیم کر دی آپ نے, اور اب تو آئینی ترمیم مزاج بن گیا. جبکہ اتنی آئینی ترمیم کو 1 سال نہیں ہوئی تو اب وہ ابھی حضر نہیں ہوا, وہ چیلنج ہوئی ہے. تو اب آپ ترمیم لے کے کرے ہیں. تو پاکستان میں تو مزاج بن گیا آئینی ترمیم روز جس طریقے سے آئینی ترمیم. میاں صاحب 28ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری رکھیے گا, اس کے بعد وہ بھی آنی ہے. میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں تو وکاس سے جانوں گی کہ وکاس یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال کی جا رہی ہے اور باقی جو نارمل سپریم کورٹ ہے اس کی 65 سال ہی رہے گی, تو کیا یہ ججوں کی عمر میں یہ جو فرق کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیشن کنسیڈر نہیں ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. اس میں میڈم جو سب سے